بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، عید قربا پر قربانی کرنے کے فضائل و برکات اور ثواب سے ہم مسلمان بخوبی واقف ہیں۔ قربانی کرنے کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک مسلمان جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کا جانور خریدے، پیسے خرچ کرے، جانور کی دیکھ بھال کرے اور عید الاضحیٰ کے دن اس جانور کو قربانی کی نیت سے ذبح کرے اور پتہ چلے اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی، قربانی ضائع ہو گئی، جانور کے پیسے ضائع ہو گئے، جانور کی خدمت کرنا ضائع ہو گیا۔ محترم ناظرین، 3 لوگ ایسے ہیں جو قربانی تو کرتے ہیں مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، ہر ایک شخص کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، بدکار ہو یا سیاہ کار ہو، اللہ جل شانہ اس کی قربانی بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، وہ 3 بدقسمت لوگوں کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ہر ایک بال کے برابر تم کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وجہ پوچھی کہ ابا حضور، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کہ میں جانور کے کیوں پاس رہوں بلکہ قریب کیوں رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، وہ اس لیے کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ جل شانہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو درس قرآن اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا، لوگوں، ہر ایک شخص کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، بدکار ہو یا سیاہ کار ہو، اللہ جل شانہ اس کی قربانی بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ بدقسمت 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے،
اللہ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی صحیح تو کس کھاتے کا ہے؟ ایمان جو تمہیں گناہ سے نہیں روک سکتا۔ اللہ جل شانہ بے نمازیوں، چوروں اور دیگر گناہوں پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کس وقت اللہ جل شانہ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے جس پر اللہ تعالی بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا دوسرے لوگ وہ ہیں جو حرام کے پیسوں سے قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالی کو ناپسند ہے، اس لیے کہ حرام پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گا، تمہاری اولاد کو بے غیرت بنا ڈالے گا۔ پوچھا گیا حضرت تیسرے بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا وہ ہیں سود کا کاروبار کرنے والے، سود کا بزنس کرنے والے لوگ جو مجبور کو کم پیسے دے کر زیادہ وصول کرتے ہیں۔ فرمایا تین لوگوں کے علاوہ گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ گوارا ہرگز نہ ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لوگوں تم جانور کو ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔